الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم المتین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کئی مقامات پر ایمان والوں سے یہ کہتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور ہمارے نبی کی یہ سنت بھی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نمازوں سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ فرائض کے علاوہ بھی نوافل کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ جب بھی کبھی موسم خراب ہوا کرتا تھا، آسمان پر کالے بادل چھایا کرتے تھے، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سجدے میں چلے جایا کرتے تھے۔ اور ہماری یہ پہچان بھی ہے کہ ہم نماز پڑھا کریں، چونکہ مسلمان کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو جو صاحب ایمان ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کی پابندی کیا کرے۔ نماز کے اندر کچھ شرائط بھی ہے، کچھ فرائض بھی ہیں۔ شرائط نماز اور فرائض نماز، اس کی بھی جانکاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ شرائط نماز 5 ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت اور نیت۔ یہ 5 چیزیں جو ہے شرائط میں سے ہیں، نماز کے اندر یہ شرط ہے۔ طہارت یعنی جسم کا بھی پاک صاف ہونا، جو کپڑے آپ پہنے ہیں اس کا بھی پاک صاف ہونا، جس چیز پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا بھی پاک صاف ہونا، اور جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا بھی پاک و صاف ہونا، یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ لہٰذا پہلے پاکی حاصل کیا کریں۔ طہارت سب سے پہلے، اس کے بعد ستر عورت، یعنی مرد کو ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا یہ لازم ہے، اور عورت کے لیے چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں کے علاوہ پورے جسم کا چھپانا یہ لازم ہے۔ یہ عورت کے لیے ستر عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا لازم ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھا کریں۔ استقبال قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ ہم پچھم کی جانب جو رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک سے کعبہ شریف پچھم کی جانب ہے، لیکن جہاں سے کعبہ شریف اتر کی جانب ہوگا، دکھن کی جانب ہوگا، پورب کی جانب ہوگا، وہ لوگ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ مقصد اصل یہ ہے کہ کعبہ شریف کی طرف رخ ہو، یہ مقصد نہیں ہے کہ پچھم کی طرف رخ ہو۔ پچھم کی طرف جو رخ کر رہے ہیں اس کی اصلیت یہ ہے کہ اس جانب کعبہ شریف ہے، تو استقبال قبلہ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ سنسان میدان ہے، چٹیل میدان ہے، کوئی قبلہ بتانے والا نہیں ہے، کعبہ شریف کس جانب ہے یہ بتانے والا نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی عقل کے مطابق کسی جانب کعبہ شریف
کو سمجھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی تو زیادہ تر جگہوں پر آبادی پھیلی ہوئی ہے جو یہ آسانی سے بتا دیتی ہے کہ کعبہ شریف کس جانب ہے، اور کچھ مشینری کی بھی مدد مل جاتی ہے کہ کعبہ شریف کس جانب ہے۔ تو استقبال قبلہ کا ہونا بھی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ یوں ہی وقت کا ہونا، وقت سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے۔ جس نماز کا وقت ہو جائے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ تو ظہر کا وقت جب شروع ہوگا تبھی آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، فجر کا وقت جب شروع ہوگا تبھی آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو وقت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور یہ شرط نماز میں سے ہے۔ نیت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ زبان سے کر لے تو اور اچھی بات ہے، اگر زبان سے نہیں کر رہے تو کم سے کم دل میں تو یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم کس وقت کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دل میں یہ نیت کرنا بہت ضروری ہے اور نماز کی شرطوں میں سے۔ تو شرائط نماز یہ تھے: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت اور نیت۔ فرائض نماز دیکھیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ، خروج بے سنعی ہی۔ تکبیر تحریمہ یعنی ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر ناف کے نیچے باندھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نیت باندھ کے جو کھڑے ہوتے ہیں ہم اس کو قیام کہتے ہیں۔ قرات پڑھنے کو کہتے ہیں۔ امام صاحب کے پیچھے ہیں تو آپ کو قرات نہیں کرنا ہے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات شمار کی جاتی ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تنے تنہا پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرات کرنا ضروری ہے۔ قرات میں الحمدللہ کے بعد تین چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت کا کم سے کم پڑھنا ضروری ہے۔ ایک بڑی آیت یا کم سے کم 3 چھوٹی آیت کا پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ قرات۔ باقی رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ یعنی جو تحیات کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ خروج بے سنعی ہی، اپنے ارادے سے نماز سے فارغ ہونا، یعنی سلام پھیر کر جو نماز سے فارغ ہوتے ہیں، یہ سب نماز کے فرائض میں سے ہیں۔ لہٰذا شرائط کی بھی آپ ادائیگی کیا کریں اور فرائض کی بھی ادائیگی کیا کریں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ عشق الہی کو سینے میں بسا کر نمازوں کی ادائیگی کیا کریں۔ رسول پاک کی محبت میں ڈوب کر نمازوں کی ادائیگی کیا کریں۔ جب خوف الہی آپ کے سینے میں رہے گا، رسول پاک کی محبت آپ کے سینے میں رہے گی، تو جو نماز آپ پڑھیں گے یقیناً اس نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گی اور وہ نماز قابل قبول بھی بن جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، ہم رب قدیر کی بندگی کریں۔ لہٰذا اپنی پیدائش کے اصل مقصد کو جانیں اور اپنے رب کی بندگی کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہاں بھی ہم کامیاب رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہم کامیاب و کامران رہیں گے۔ نماز سے بڑی راحت ملا کرتی ہے، بڑا سکون ملا کرتا ہے، بڑی برکتیں اس سے حاصل ہوا کرتی ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 3 محبوب چیزوں میں سے ایک محبوب چیز نماز بھی ہے، جسے ہم سب کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم بڑی محبت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ آقا کے دیوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے نبی کے طرائق پر عمل کرتے ہوئے، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نماز کو پڑھے، نماز سے محبت رکھے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اور دیگر بھی سنن ہیں، لباس کیسے پہنیں، خوشبو کیسے لگائیں،
سرما کیسے لگائے، عطر کیسے لگائے، غسل کیسے کرے، وضو کیسے کرے۔ تو جو سنت آپ جانتے ہیں، جن سنتوں کی جانکاری آپ تک پہنچ گئی ہے، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ان سنتوں پر عمل کیا کریں۔ یہ جمعہ جو ہے یہ ہفتے کی عید ہے، ہفتے کی عید ہے۔ تو جمعہ کے دن ہم ویسا ہی سج دھج کر آئیں، سج سور کر آئے جیسے سال کی عیدوں میں آیا کرتے ہیں۔ اتنا تو ضرور کر لیا کرے کہ غسل کرے، صاف ستھرا لباس پہنے، خوشبو لگائے، سرما لگائے، اور پھر باوضو مسجدوں کو آیا کرے۔ جب آپ گھر سے وضو کر کے آئیں گے نا تو ہر قدم کے عوض آپ کو نیکیاں ملے گی۔ اگر گھر پر انتظام نہیں ہے صحیح سے تو آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں، چونکہ یہاں انتظام ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ گھروں سے وضو کر کے آیا کریں۔ نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کچھ وظائف پر بھی آپ عمل کیا کریں تاکہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوتی رہے۔ جیسے فرض نمازوں کے بعد آپ اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنی پیشانی پر رکھیں اور یہ پڑھا کرے یا قویو یا قویو یا قویو، کم سے کم 21 مرتبہ پڑھا کرے، 21 مرتبہ پڑھا کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی عقل بڑی مضبوط ہوگی، دماغ میں تیزی آئے گی۔ اپنی آنکھوں پر انگلیوں کو رکھ کر یا نورو یا اللہ یا نورو یا اللہ یا نورو یا اللہ پڑھا کرے کم سے کم 21 مرتبہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی اور تر و تازہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یعنی آپ کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ دل زیادہ آپ کا دھڑکتا ہے، بے چینی زیادہ رہتی ہے، قرار و سکون حاصل نہیں ہوتا ہے، تو فرض نمازوں کے بعد اپنے سینے پر یعنی اپنے دل پر آپ ہتھیلی کو رکھ کر، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھ کر پڑھا کرے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کم سے کم 11 مرتبہ پڑھا کرے۔ اس سے آپ کے دل کا جو دھڑکن ہے وہ ختم ہونے لگے گا، بے چینی دور ہونے لگے گی، اور آپ کے دل کو چین و قرار حاصل ہونے لگے گا۔ اس کے بعد وہ تسبیح ہے سبحان اللہ، یہ تو سب کو پڑھ لینا چاہیے اور یاد بھی کر لینا چاہیے بچے کو۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جب اس طرح پڑھیں گے تو یہ 100 کی تسبیح ہو جائے گی۔ 33 سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو 100 کی تسبیح ہو جائے گی۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کی آپ ادائیگی کیا کریں، اس کو آپ پڑھا کریں، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو وظائف بھی ہمیں بڑے فوائد پہنچایا کرتے ہیں، لہٰذا ہم فرائض کی بھی ادائیگی کیا کریں، سنتوں کی بھی ادائیگی کیا کریں، نوافل کی بھی ادائیگی کیا کریں، اور جو وقت بچے اس میں ہم وظائف کی ادائیگی کیا کریں۔ وظائف سے ہمیں بزرگی ملا کرتی ہے، وظائف سے ہمیں نمازوں اور وظائف کے ذریعے ہمیں رب کی قربت بھی حاصل ہوا کرتی ہے، رب کا قرب حاصل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے نمازوں کی بھی ادائیگی کیا کرے اور وظائف کی بھی ادائیگی کیا کرے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نیک کام کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔